اتوار کو ہم نے ایک بڑی اہم بات خدا کے پاک کلام میں سے سیکھی جو عبادت کے حوالے سے تھی کہ چونکہ ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں اور جب ایک مسیحی کے ذہن میں لفظ عبادت آتا ہے تو اسے اس بات کا علم ہے کہ یہ عبادت محض ایک لفظ نہیں ہے بلکہ یہ ایک عمل کا نام ہے جس پر ہم نے تفصیل کے ساتھ بات کی تھی۔ اور چونکہ یہ ایک عمل کا نام ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ عبادت دراصل ایک ایماندار کے اعمال کا مجموعہ ہے تو بے جانا ہوگا، کیونکہ جب آپ خدا کے گھر میں آتے ہیں اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں خدا کی عبادت کرنے کے لیے جا رہا یا جا رہی ہوں، تو پھر آپ کو اس بات کا بھی پتا ہے کہ میں نے پہلی بات خدا کے گھر میں موجود ہونا ہے، دوسری بات میں نے خدا سے دعا کرنی ہے، تیسری بات میں نے خدا کی حمد و ثنا کرنی ہے، چوتھی بات میں نے خدا کی شکر گزاری کرنی ہے، پانچویں بات میں نے اپنی مناجات کو اور اپنی درخواستوں کو خداوند کی حضوری میں رکھنا ہے، چھٹی بات میں نے پاک کلام کی تلاوت کو کرنا یا سننا ہے، ساتویں بات میں نے خدا کے پاک کلام میں سے ایک پیغام بھی سننا ہے، آٹھویں بات اور پھر میں نے ہدیہ بھی پیش کرنا۔ پھر اس کے علاوہ ہمیں اس بات کا بھی علم ہے کہ اگر ہم ایک مسیحی عبادت کی ترتیب کی بات کریں تو بلاہٹ کے ساتھ اس کا آغاز ہو جاتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اکثر اوقات ہم اس بات کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ 1 2 3 یا 4 زبور یا گیت گا لیے جائیں تو میں اس وقت خدا کے گھر میں جاؤں۔ ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، لیکن اس بات کو مائنڈ میں رکھیں، ذہن میں رکھیں اور کبھی بطور ایماندار اور بطور مسیحی نہ بھولیں کہ عبادت کا آغاز بلاہٹ کے ساتھ ہی ہو جاتا۔ اور جب خدا کے گھر سے یہ پکار دی جاتی ہے کہ عبادت کا وقت ہو چکا ہے اور آپ سب کو خدا کے گھر میں آنے کی دعوت دی جاتی ہے، تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم نے فوراً خدا کے گھر میں جانا ہے اور اس کی عبادت کرنی ہے، اور یہ سارے عوامل جو ایک عبادت کا مجموعہ ہے ہم نے ان کو ادا کرنا ہے۔ اور یہ سارے کے سارے جو حصے ہیں عبادت کے، آپ انہیں عبادت کے اعمال بھی کہہ سکتے ہیں، عمل بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ انہیں عبادت کے حصے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری مسیحی عبادت کے یہ سارے کے سارے حصے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جو کلیسیائیں ترتیب کے ساتھ عبادت کرتی ہیں وہ اسی ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھ کر خدا کی عبادت کرتی ہیں تاکہ ایک ترتیب بھی برقرار رہے اور اس کے ساتھ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ اب یہ حصہ ہو چکا ہے، اب یہ حصہ ہونے والا ہے، اب یہ حصہ ہو چکا ہے، یہ حصہ ہونے والا ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ حصہ زیادہ اہم ہے، یہ غیر اہم ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مسیحی عبادت کا ایک ایک حصہ ایک سے ایک اہم ہے، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ایماندار ہونے کے ناطے سے اور پھر خدا کے پاک کلام کی روشنی میں جب ہم اس بات کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان سارے حصوں میں سب سے زیادہ اہمیت کس حصے کو حاصل ہے تو کیا جواب ہوگا؟ آپ کے سامنے تقریباً 9 یا 10 عبادت کے ہمارے مسیحی عبادت کے حصے ہیں، اس میں ایمان کا اقرار بھی شامل ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان سارے حصوں میں
سب سے زیادہ اہم کون ہے؟ کون سا حصہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے؟ تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ اس جواب کو جاننے کے لیے ذرا ایک حوالہ نکالیں گے، 138واں زبور اور اس کی دوسری آیت۔ اور اس سے پہلے کہ کوئی اس کو تلاوت کرے، ذرا بتائیں کہ آپ کے مائنڈ میں کیا بات ہے؟ کیا بات آپ کے ذہن میں، یا کون سا حصہ آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ بلاہٹ سب سے زیادہ اہم ہے، حمد و ثنا سب سے زیادہ اہم ہے، یا دعا کرنا سب سے زیادہ اہم ہے، مناجات خدا کی حضوری میں پیش کرنا سب سے زیادہ اہم ہے، ہدیہ دینا خدا کی حضوری میں سب سے زیادہ اہم ہے، تلاوت سب سے زیادہ اہم ہے، اس کی حضوری میں بیٹھنا سب سے زیادہ اہم ہے؟ جی نکالا جی کسی نے؟ 138واں زبور دوسری آیت، کوئی بھی تلاوت کرے جی، شاباش۔ میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے کیا کروں گا؟ سجدہ کروں گا۔ جی، اور تیری شفقت اور سچائی کی خاطر تیرے نام کا شکر کروں گا۔ خدا کا شکر ادا کرنا یہ عبادت کا انتہائی اہم حصہ ہے۔ جی بیٹا آگے۔ کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ سو اس کا مطلب یہ ہے، اس آیت مقدسہ کو بنیاد بنا کر ہم اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ جو خدا کے پاک کلام کا حصہ ہے، یہ ہماری مسیحی عبادت کا اہم ترین حصہ۔ اور جب ہم خدا کے پاک کلام کی بات کرتے ہیں، وہ یہ اہمیت ہم نے نہیں دی، یہ قادر مطلق خدا نے اہمیت دی۔ اور خدا کا بندہ زبور نویس ہمارے سامنے اسی بات کو رکھتا ہوا نظر آتا ہے کہ اس کو اہمیت دینے والے ہم انسان نہیں، ہم ایماندار نہیں ہیں، خدا کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ اپنے کلام کو عظمت دینے والا، عزت دینے والا، اس کو احترام دینے والا، اس کا رتبہ اور مرتبہ بلند کرنے والا خود قادر مطلق خدا ہے، جس کا یہ کلام ہے۔ اس نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری مسیحی عبادت کا اہم ترین حصہ وہ حصہ ہے جس میں ہم خدا کا پاک کلام سیکھتے ہیں۔ کیونکہ جب ہم دعا کی بات کریں، ہم اپنی بات کرتے ہیں، ہم حمد و ثنا کی بات کریں، ہم اپنی زبانوں کا استعمال کرتے ہیں، یا جب آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو پھر اس میں آپ حصے دار بنتے ہیں۔ لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اب ہم خدا کا پاک کلام سنیں گے، اور ہم اپنی دعا میں اکثر اوقات یہ الفاظ بھی دہراتے ہیں، اور خاص طور پر اس وقت جب یہ کہا جائے بھئی اب آپ خدا کے پاک کلام کے لیے دعا کریں، تو دعا کرنے والا خدا کے سامنے اس بات کو رکھتا ہے کہ خداوند اب وقت ہے کہ ہم تیرے پاک کلام پر غور کریں، تو اپنے خادم کے ذریعے سے ہمارے ساتھ ہم کلام ہو، اور آج تو اس کی زبان کا کیا لے؟ ذمہ لے لے، تاکہ وہ نہیں بلکہ وہ تیری روح کی تحریک کے ساتھ بولے، اور اس کی زبان سے نکلنے والا ہر ایک لفظ تیری تحریک کے ساتھ۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنے خادموں کے ذریعے سے بولتا ہے۔ کیا ہے جی؟ خدا اپنے خادموں کے ذریعے سے بولتا ہے۔ سو پھر جب ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم بولیں، خدا کی حمد و ثنا کریں، تو خدا کے کان جھک جائیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدا کا کان بھاری نہیں ہے۔ جب آپ حمد و ثنا کرتے ہیں خدا سنتا ہے، آپ دعا کرتے ہیں خدا سنتا ہے، لیکن پھر جب وہ بولتا ہے تو پھر ضرور ہے کہ آپ بھی کیا کریں؟ سنیں۔ اور امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب آپ خدا کے پاک کلام سے کان پھیر لیتے ہیں، آپ کان پھیر لیتے ہیں، تو پھر جب آپ دعا کرتے ہیں تو پھر آپ کی دعا بھی کیا ہوتی؟ رائے گاہ جاتی۔
آپ کی دعا بھی پھر رائے کہاں جاتی ہے؟ سو آج اسی بات کو سامنے رکھ کر ابھی جو حوالہ میرے اور آپ کے لیے تلاوت کیا گیا، یسایا نبی کا صحیفہ اور اس کا 66واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات ہمارے لیے تلاوت کی گئی ہیں، جس میں انتہائی اہم بات، پہلی بات، خدا اپنے لوگوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اور یہ کتاب مقدس کی مشہور ترین آیات میں سے جو پہلی آیت ہے کہ آسمان میرا تخت ہے اور زمین، پہلے یہ آیت کبھی آپ نے پڑھی ہے یا سنی ہے؟ جی بڑی دفعہ۔ اگر اس کا جواب یہ ہے کہ بڑی دفعہ ہم اس آیت کو سنتے بھی ہیں اور اس کو پڑھتے بھی ہیں کہ ہمارا جو خدا ہے، آسمان اس کا تخت ہے اور زمین اس کے پاؤں کی۔ یہ بات خدا نے، یاد رکھیں، ایک خاص مقصد کے ساتھ اپنے لوگوں کے سامنے رکھی۔ اور جب آپ اس پوری آیت کو پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ خدا نے یہ کیوں بات اپنے لوگوں کے سامنے رکھی کہ آسمان میرا تخت ہے اور زمین میرے پاؤں کی چوکی۔ یہ بات خدا اپنے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ جو خدا کے لوگ تھے، خدا کے گھر کے حوالے سے یا اس کی رہائش گاہ کے حوالے سے یا اس کی سکونت گاہ کے حوالے سے جب لوگ اس کے بارے میں بات چیت کر رہے یا خدا کے ہیکل کے حوالے سے بات چیت کر رہے یا اسے اہمیت دینے کے حوالے سے بات چیت کر رہے یا منصوبہ بندی کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے معاملات میں چونکہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو خدا کی ذات سے بڑھ کر اہمیت دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ سو خدا اپنے لوگوں سے اس وقت اس نے اسرائیلیوں سے کلام کرتے وقت یہ کہا کہ تم میرے لیے کون سا گھر بناؤ گے یا میری سکونت گاہ بناؤ گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اگر ہم یہ بات کریں کہ یہ خدا کا گھر ہے، خدا، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہمارے ایمان کے مطابق ایسا ہے، خدا کی حضوری اور اس کی معموری ہوتی۔ لیکن اگر آپ یہ کہہ دیں کہ خدا یہیں تک محدود ہے، کیونکہ گھر کی جو بات اکثر اوقات جب گھر کی بات ہم کرتے ہیں تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس کی ایک 4 دیواری ہے اور اس کی ایک حد بندی۔ کیا ہے جی؟ اس کی ایک 4 دیواری ہے اور اس کی کیا ہے؟ ایک گھر کی بات کریں جی، ہمارا گھر 3 مرلے کا ہے، 5 مرلے کا ہے، 10 مرلے کا ہے، 1 کنال ہے، 2 کنال ہے، 1 ایکڑ ہے، 2 ایکڑ، جتنا بھی ہے، اس کی ایک حد بندی، کسی بھی گھر کی ایک حد بندی ہے۔ لیکن خدا یہاں پر اپنے لوگوں کو اپنی ایک صفت یا اپنی ایک خوبی اپنی ذات کے حوالے سے لوگوں پر آشکارا کرتا ہوا نظر آتا ہے، ایک بات بتا کر، اور بات یہ ہے کہ آسمان میرا تخت ہے اور زمین میرے پاؤں کی چوکی ہے۔ چونکہ اگر ہم انسانی نظریات کی بات کریں یا انسانی خیالات کی بات کریں تو انسانی خیالات کے مطابق جب وہ یہ بات کرتا ہے کہ اوپر آسمان اور نیچے زمین، تو پھر دراصل وہ کل کائنات کی بات کر رہا ہوتا کہ سب سے اوپر آسمان ہے اور سب سے نیچے کیا ہے؟ سو انسان ساری کائنات کی بات کر رہا ہوتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے۔ یہ آسمان چونکہ سب سے اونچا ہے، زمین سب سے نیچی ہے اور یہی سب کچھ ہے، تو خدا نے اپنے لوگوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ جب تم یہ بات کرتے ہو کہ یہ سب سے نیچی جگہ ہے اور آسمان سب سے اونچی جگہ ہے، تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھو کہ جو میری ذات ہے، تخت تو جو میرا آسمان ہے وہ میرا تخت ہے اور زمین میرے پاؤں کی چوکی سے مراد یہ ہے کہ جو میری موجودگی ہے وہ آسمان کے اوپر بھی ہے اور زمین کے اوپر بھی ہے، یعنی کہ جو میری پہنچ ہے وہ آسمان پر بھی ہے اور زمین کے اوپر، اور مراد یہ ہے کہ میری پہنچ اس ساری کائنات میں ہے۔ کہاں پر یہ ہے جی؟ اس ساری کائنات میں ہے۔ سو گھر بنانا اس کے لیے ٹھیک ہے، بطور ایماندار ہم اس بات کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، لیکن خدا یہ کہتا ہے اگر تم یہ سمجھو کہ میں محدود ہو جاؤں گا تو ایسی کوئی بات نہیں، میں بیک وقت اس سے ساری کائنات کے اندر موجود ہوں۔ اور پھر یہی چونکہ خدا کی ایک خوبی ہے اور اس کے بارے میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، وہ ہے اومنی پریزنٹ، ہمہ جا۔
سنا جی کبھی یہ لفظ آپ نے؟ ہماجا، اس سے کیا مراد ہے؟ ہر ایک جگہ پر، ہر ایک وقت میں موجود ہونا، ہر ایک جگہ پر اور ہر ایک وقت میں موجود ہونا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے کونے کونے میں قادر مطلق خدا کی موجودگی ہے. اور اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے، وہ دراصل ایک بات جو لوگوں کو سکھانا خدا چاہتا ہے وہ یہ کہ یہ چیزیں بھی اہمیت کی حامل ہیں، لیکن ایک بات جو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، جو میری دانست میں، وہ یہ کہ جو میرا پاک کلام ہے، چونکہ جب کو تم سنتے ہو، چاہے خدا کے گھر میں سنو، اپنے گھر میں سنو یا کہیں پر بھی، جب تم میرا پاک کلام سنتے تو جو چیز مجھے پسند ہے، کیونکہ پچھلے اتوار ہم نے سیکھا کہ ہم نے عبادت کو کرنے کے لیے کیا ڈھنگ یا کون سا طریقہ اپنانا، اور آج یہاں پر اسی عبادت کے اہم ترین حصے میں سے ایک اہم ترین کام، جب آپ خدا کا پاک کلام سنتے ہیں، جب آپ ابھی دیکھیں ہم نے کورس گایا خدا کے پاک کلام کی تیاری کے لیے کہ پاک روح آ کر ہمیں گائیڈ کر، پھر دعا خدا سے کرتے ہیں خداوند تیرا آج کا تیرا کلام، کیونکہ اکثر اوقات دعا میں ہم یہ الفاظ بھی دہراتے ہیں کہ خداوند آج تیرا کلام کس کے لیے ہو؟ میرے لیے. کس کے لیے ہو؟ میرے لیے. جب دعا یہ کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جب پاک کلام میں سے کوئی بات ہمارے سامنے آتی ہے تو پھر ضرور ہے اسے قبول بھی کیا جائے. کیا کیا جائے؟ اسے قبول کر کے اپنی زندگی میں اس کی اپلیکیشن بھی کی جائے، دیکھا بھی جائے کہ آج یہ بات، خدا کے پاک کلام کا یہ حصہ آج کیسے میرا خدا میرے ساتھ کلام کر رہا، یا کون سی میری زندگی کا جو زاویہ یا اینگل ہے خدا چاہتا کہ میں اس میں تبدیلی لے کر آؤں. اور یہاں پر پاک کلام کی اہمیت کے حوالے سے جو کچھ باتیں لکھی ہیں، خدا فرماتا ہے لیکن میں اس شخص پر نگاہ کروں گا. کس پر جی؟ عبادت ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ خدا کے لیے کرتے ہیں جی. کس کے لیے عبادت کرتے ہیں جی؟ خدا کے لیے کرتے ہیں. اور خدا کہہ رہا ہے کہ میں اس پر نگاہ کروں گا، اس شخص پر نگاہ کروں گا جس کے اندر یہ باتیں ہوں گی، جو اس طریقے کے ساتھ میرا پاک کلام سنے گا، جو پاک کلام میرا سنے گا. لیکن اس کے اندر پھر یہ بات ہے کہ سب سے پہلی بات جو کیا ہے؟ غریب ہے. کون ہے جی؟ جو کون ہے جی؟ غریب. اور غریب ہونے سے کیا مراد یہ ہے کہ جس کے پاس روپے پیسہ نہیں جی. دل کا غریب. دل کا غریب کیا ہوتا ہے؟ جو دل کا غریب ہے. غریب لفظ اصل میں اس میں کچھ شکنے کے لغت کے اعتبار سے وہ شخص ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے. جس کے پاس جی روپیہ پیسہ نہیں ہے، ہم اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ غریب ہے، اس کے پاس روپیہ پیسہ بھی نہیں ہے، چونکہ یہ اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا. ایسا ہی ہے جی، جس کے پاس ضروریات زندگی کے لیے وسائل نہیں ہوتے، ہم اس کے لیے لفظ غریب استعمال اسی کے لیے کرتے ہیں جی. جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہوتا، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک غریب شخص ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ ہے، خدا اس پر نگاہ نہیں کرتا، خدا اس پر نگاہ. لیکن یاد رکھیں جو ببلیکل جب ہم غریب ہونے کی بات کرتے ہیں، جو یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے، جب ہم اس غربت کی بات کرتے ہیں تو غریب کا دوسرا مطلب جو کسی پر، چونکہ جس کے پاس کچھ نہیں نہ ہوتا، وہ کسی کے اوپر انحصار کر رہا ہوتا. کیا ہوتا ہے جی؟ وہ کسی کے اوپر انحصار کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس ہے نہیں، اور اسے پتا ہے کہ مجھے اس سے ملے گا اور میں اپنی ضروریات کو پورا کروں گا. سو یہاں پر جو خدا ہمیں بات سکھانا چاہتا وہ یہ کہ ہم کسی اور پر یا کسی اور پر نگاہیں ٹکانے کی بجائے ہم اپنے ہر معاملے میں اور اپنی ہر ایک ضرورت کے لیے بھی، نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی ضروریات کے لیے بھی ہماری نگاہیں کہ ہم اپنے طور سے کچھ نہیں کر سکتے،
یہ دراصل جو غربت ہے یہ ہمیں خدا پر توکل کرنا، خدا پر انحصار کرنا سکھاتی ہے، کہ وہ شخص، خدا کہتا ہے کہ میں اس پر نگاہ کروں گا جو مجھ پر انحصار کرتا ہے، اپنے ہر ایک کام کے لیے جو مجھ پر انحصار کرتا، جو میری طرف اپنی نگاہوں کو اٹھاتا، جو اپنے ہاتھوں کو ایسے میری حضوری میں بلند کرتا ہے جیسے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے، اور جیسے ایک لونڈی اپنی مالکن کے سامنے، اس امید کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ خدا کہتا ہے جو اس طرح اس ایمان کے ساتھ میری حضوری میں آتا ہے میں اس پر نگاہ کرتا ہوں. پہلی بات. اور دوسری کیا ہے جی؟ جو کیا ہے؟ شکستہ دل. کون سا دل جی؟ شکست سے کیا مراد ہوتی ہے؟ ناکام ہو جانا. عام طور پر جب ہم شکست کی بات کرتے ہیں فلاں ہار گیا ہے، فلاں کیا ہے، اور خدا کہتا ہے میں ہارے ہوئے کو پسند کرتا ہوں. کبھی زندگی میں ہارنا سیکھا ہے آپ نے جی؟ ہارنا چاہتے ہیں؟ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ خدا آپ پر نگاہ کرے، سادہ سی بات ہے. خدا کیا یہاں پر کہہ رہا ہے کہ میں اس پر کیا کروں گا؟ نگاہ کروں گا. پہلی بات جو غریب ہے، اور دوسری بات شکستہ دل ہے، جس کے دل کے اندر یہ بات ہے کہ اس نے شکست کھانی ہے. اور ہم زندگی میں، اور ہمیں تو گیت بھی وہی پسند زیادہ آتے ہیں جو جیت کے حوالے سے ہیں. ہمیں گیت بھی زیادہ، اور بڑے گیت وہ مقبول ہوتے ہیں جو جیت کے، ہر جیت 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 جیت. لیکن کلام یہ کہہ رہا ہے کہ خدا اس پر نگاہ کرتا ہے جو شکستہ دل. اور یہ ہارنا ایک خاص معاملے میں ہے. ابلیس کے خلاف ہارنا نہیں ہے کہ آپ اس کے خلاف ہتھیار ڈال دیں. ہارنا یہ ہے کہ آپ کے ہارنے کی وجہ سے کوئی دوسرا جیت جائے، کوئی آپ کا اپنا جیت جائے. اور دراصل یہ آپ کی ہار نہیں، یہ آپ کی جیت ہوتی ہے. جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا آگے آ جاتا ہے تو دراصل یہ آپ کی ہار نہیں، آپ کی جیت ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے خدا کے لیے ایک روح کو جیت لیا. ہم شکست پسند نہیں کرتے بطور انسان، لیکن اگر ایماندار ہیں، دیکھیں جب کبھی کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے نا، کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، اور ہم مسیحوں کے بارے میں یہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ہمارے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب ہم دوسروں کے کسی اور قوم کی بات کریں نا تو ہم یہ کہتے ہیں جی چونکہ چلے جی وہ ڈاڈے جو ہے پھر ایسی ماڑے جو ہے. دوسروں کے حوالے سے ہماری یہ رائے ہوتی ہے. لیکن جب ہماری کوئی آپس میں بات ہوتی ہے نا تو میں پھر انہیں جانا کتنے، میرا بھی نا جناب. پھر 10 بندے ہمیں روک نہیں سکتے. اس وقت ہمیں کیا ہو جاتا؟ کیا کوئی ہارنا پسند کرتا ہے ہم میں سے؟ کیا کوئی شکست خوردہ ہونا پسند کرتا ہے؟ اور خاص طور پر جب خدا کا معاملہ ہے، خدا کی عبادت کا معاملہ ہے، خدا کے گھر کی مینجمنٹ کا معاملہ ہے، کتنے لوگ ہیں جو شکست خوردہ ہونا پسند کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو یہ پسند کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر کوئی اور آ رہا ہے میری جگہ کوئی بات نہیں. اور ہم نے تو جگہ بھی اپنی مخصوص کر رکھی ہیں، کوئی ڈرتا وہاں پر بیٹھتا نہیں. ایسا ہے کہ نہیں جی؟ سو ذرا وہ جو غریب ہے، اور دوسری بات شکستہ دل ہے. ایک مجھے گیت کافی دیر پہلے میں نے سنا تھا، اور اس کا ایک مصرع ہے کہ نویں سال تے نمیاں گلاں کر جائیے. میں ذرا گا کر آپ کو سکھاتا ہوں آپ کو. نویں سال تے نمیاں گلاں کر جائیے، نویں سال تے نویں سال تے نمیاں گلاں کر جائیے. اپنا جے کوئی جتدا ہووے ہر جائیے، نویں سال تے نمیاں گلاں. اور یہ خدا کے پاک کلام کے مطابق اگر آپ اس معاملے میں کوئی بات نہیں ہے، میں پیچھے ہو جاتا ہوں. اور یہ بات یاد رکھیں، جب آپ خدا کے معاملے میں اپنے آپ کو پیچھے کریں گے، قادر مطلق خدا کیسے آپ کو اٹھان دے گا
یہ آپ کی سوچ ہے، اور میں نے ذاتی طور پر اپنی زندگی میں اس بات کا بڑی دفعہ تجربہ کیا۔ ہارنا، پیچھے ہٹنا۔ اور خدا کا بندہ پولس بھی لکھتا ہے اپنے خط میں کہ ہم ہارنا کیوں پسند نہیں کرتے؟ پیچھے ہٹ جائیں، آپ کو خدا آگے لے کر آئے گا، خدا آپ کو آگے لے کر آئے گا، یہ اس کے پاک کلام کا وعدہ ہے۔ دو باتیں، غریب انحصار کرنا شروع کر دے اپنے قادر مطلق خدا پر، اور دوسری بات شکستہ دل۔ اور اگلی بات کیا ہے؟ تین خوبیاں اگر آپ کے اندر ہیں تو آپ اس کے لوگ ہیں۔ پہلی بات آپ غریب ہیں، دوسری بات شکستہ دل ہیں، اور تیسری بات اہم ترین بات ہے، یہ کیا ہوتا ہے جی؟ کلام سے کیا ہوتا ہے؟ کبھی کام پہ ہیں؟ خدا کے پاک کلام کو لے کر کبھی طاری ہوئی ہے آپ کے اوپر؟ کبھی اتنا ڈر اور اتنا خوف آپ کے اندر آیا ہے کہ خدا کا پاک کلام کا یہ حصہ آج میرے ساتھ کلام کر رہا ہے اور مجھے ڈرا اور مجھے دھمکا رہا؟ ہم صرف پاک کلام کی ایک خوبی کو ہمیشہ پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ 119واں زبور اور اس کی آیت نمبر 109 پڑھیں جی ذرا، 119واں زبور اور اس کی آیت نمبر 103 119واں زبور آیت نمبر 103، اور کوئی آپ میں سے ایک اور حوالہ 19واں زبور اس کی 10ویں آیت بھی نکال دیں۔ 19واں زبور 10ویں آیت، 119واں زبور اس کی 103 نمبر آیت جی۔ تیری باتیں میرے لیے کیسی، ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کے پاک کلام کی باتیں شیریں سے مراد کیا ہے؟ میٹھی۔ کس کی طرح میٹھی؟ آگے بیٹا، آگے کیا ہے؟ شہد سے بھی۔ اور پاک کلام کے حوالے سے یہ بات ہے کہ یہ ہمیں شہد کی طرح میٹھی لگتی ہیں، کیونکہ ہمیں چاہیے صرف میٹھی باتیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا کا پاک کلام ایک شہد کی مانند اس کو تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ شہد سے بھی میٹھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں جب آپ اس کو نگلتے ہیں۔ لیکن اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ بالکل اس کڑوی گولی کی طرح ہے جو آپ کے علاج کے لیے ہے۔ جب آپ اسے نگلتے ہیں اس کے اوپر کوٹنگ کی ہوئی ہوتی ہے مٹھاس کی، جس کا کنین کی گولی کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ اس کے اوپر چینی کی کوٹنگ ہوتی ہے، جب آپ کھاتے ہیں میٹھی لگتی ہے، لیکن اندر سے وہ کیا ہوتی ہے؟ اندر سے کیا ہوتی ہے؟ اور جو کڑوا حصہ ہوتا ہے وہی جا کر انسان کو تندرست بھی کرتا تھا۔ ایسی ہے جی، کنین کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ میٹھی گولی، کنین کا مطلب یہ تھا کہ یہ کھانے میں آپ کو میٹھی لگے، لیکن جب اندر جا کر گھل جائے تو اس کی کڑواہٹ آپ کی بیماری کو دور کر دے۔ خدا کا پاک کلام بھی ایسا ہی ہے۔ یہاں پر کیا ہے کہ یہ کیسے لگتا ہے مجھے؟ شہد کی طرح میٹھا۔ دوسری آیت نکالیے جی آپ نے، 19واں زبور 10ویں آیت، کیا لکھا ہے جس میں؟ وہ سونے سے بلکہ بہت کندن سے زیادہ پسندیدہ ہے، وہ شہد سے بلکہ چھتے کے ٹپکوں سے بھی شیریں ہے۔ شہد کے ٹپکوں سے بھی، جس طرح چھتے سے ڈائریکٹ، جس میں ملاوٹ بھی نہیں، جو چھتے سے ڈائریکٹ ٹپکتا ہے شہد اس میں ملاوٹ، کیونکہ ہمارے ہاں تو شہد بڑے 100% گارنٹی الا لو، پھر بھی وہ پتہ نہیں کی کچھ پایا ہوں۔ سو یہ اس قدر میٹھا، لیکن جب یہ آپ کے اندر جاتا، ہم اس خوبی کو بڑا پسند کرتے ہیں کہ خداوند کا پاک کلام میٹھا، یہ ہمیں برکتیں دیتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، یہ ہمارے ساتھ وعدے کرتا ہے، ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، یہ ہمیں سنبھالتا ہے، ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، ساتھ رہتا ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے، ہمیں زندگی دیتا ہے، اچھا لگتا ہے، زندگی سے آسودہ کرتا ہے، اچھا لگتا ہے، زندگی کی نعمتیں دیتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ لیکن کچھ اور خوبیاں بھی ہیں پاک کلام کی جن کو شاید ہم سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ ذرا نکالیں ایک اور حوالہ جی، یرمیہ کی کتاب اور اس کا 23واں باب اس کی 29ویں آیت، اور آپ میں سے ایک اور حوالہ کوئی نکال لیں، عبرانیوں 4 باب 12ویں آیت۔ دو حوالے ہیں، یرمیہ کی کتاب کا 23واں باب 29ویں آیت، اور عبرانیوں کے نام لکھا گیا خط اور اس کا 4 باب اس کی 12ویں آیت۔ پہلے یرمیہ میں سے پڑھیں جی، کوئی بھی جو آپ میں سے نکالتا ہے۔ کیا میرا کلام آپ کی مانند نہیں ہے؟ کیا میرا کلام، یہ کون کہہ رہا ہے؟ قادر مطلق خدا، کہ کیا میرا کلام کس کی مانند ہے؟
آگ کی مانند، اور آگ کیا کرتی ہے؟ آگ کیا کرتی ہے؟ جلا کر راکھ کر دیتی۔ میرا کلام جہاں پر یاد رکھے خدا کا پاک کلام یہ شہد کی طرح میٹھا، سونے سے قیمتی ہے، سکوں سے قیمتی ہے، روپے پیسے سے قیمتی ہے، وہیں پر خدا کا کلام آگ بھی ہے جو جلا کر راکھ کر دیتا۔ آگے بڑھیں جی، آگے کیا لکھا ہے؟ فرماتا ہے اور ہتھوڑے کی مانند بھی ہے، چکنا چور کر ڈالتا ہے۔ آگ بھی ہے خدا کا پاک کلام، اور اس کے ساتھ اور کیا ہے؟ ہتھوڑا۔ یہ آگ کس کے لیے ہے اور ہتھوڑا کس کے لیے؟ اچانک اگر آگ آپ کو لگ جائے کیا کریں گے؟ اگر دیکھیں کہ ہتھوڑا میری طرف ایسے بڑھ رہا ہے، کوئی آپ کو ہتھوڑا مارنے والا ہے، کیا فیلنگ ہوگی آپ کی؟ کیا کیفیت ہوگی آپ کی اس وقت جب آگ آپ کو بالکل پکڑنے لگ جائے؟ کیا کیفیت ہوگی؟ ہتھوڑا آپ کے اوپر برسنے لگے، کیا کیفیت ہوگی آپ کی؟ اور پاک کلام اسی کی مانند۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ میرا کلام کیا ہے؟ آگ بھی ہے اور ہتھوڑا۔ چلیں ہتھوڑی اگر چھوٹی ہو، جو سونے کی ہتھوڑی ہوتی ہے جو جس سے سنار، وہ تو شاید ہم برداشت کر لیں گے، لیکن ہتھوڑا کسے توڑتا ہے؟ پتھروں کو توڑتا ہے۔ ہتھوڑا مطلب، کیونکہ یہ دونوں چیزیں، ہتھوڑی چھوٹی ہوتی ہے اور ہتھوڑا، جس طرح ہم بچوں کو سکھانے کے لیے بھی نا کہ پہاڑی چھوٹی ہوتی ہے اور پہاڑ بڑا ہوتا ہے، ہتھوڑا بڑا ہوتا ہے۔ اور اگر یہ ہتھوڑا آپ کے اوپر برسنے لگے، کیا کیفیت ہوگی آپ کی؟ کبھی محسوس کیا ہے کہ خدا کا یہ کلام آج میرے لیے ایک ہتھوڑا بن کر برس رہا ہے؟ یقیناً آپ کانپیں گے، لیکن کانپیں گے اس وقت جب آپ اسے قبول کریں۔ اگر قبول ہی نہیں کرتے تو ہوتا رہے جو مرضی، ہمیں آگ سے کیا ہے، ہمیں ہتھوڑے سے کیا۔ لیکن اگر آپ اپنے کلام، خدا کے کلام کو اپنے ذہن سے بھی دور رکھتے ہیں، دل سے بھی دور رکھتے ہیں، کہ دل کے اوپر ایک ایسی چیز ہم نے بنا رکھی ہے کہ وہ نہ اندر آئے، نہ آگ کی طرح ہو، نہ ہتھوڑے کی طرح ہو۔ ہتھوڑا توڑتا ہے، جتنا مرضی سخت پتھر ہوتا ہے، جب ہتھوڑا برستا ہے کیا ہوتا ہے؟ پتھر بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس لیے تو خدا کے بندے نے ایک اور جگہ پر لکھا ہے کہ جی اج دے دن سب سن دے ہو، جی اج دے دن سب سن دے ہو آواز یہوہ دی۔ اور یہ وہی آواز ہے، جب دیکھیں خدا اپنے لوگوں کے ساتھ کلام کرتا تھا تو پاک کلام کی وجہ سے کیا کچھ ہوتا تھا؟ پہاڑ تک لرز جاتے تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ لرزتے نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں کر رہا۔ اگر پہاڑ لرز جاتے ہیں، اگر زمین کانپ جاتی ہے، لیکن ہم اتنے پتھر ہیں، ہم پر کوئی اثر نہیں۔ پاک کلام ہتھوڑے کی طرح اور پاک کلام آپ کی طرح ہے۔ دوسرا حوالہ بھی نکالا جی آپ نے، دوسرا حوالہ میں نے کیا کہا تھا جی؟ عبرانیوں 4 باب 12 آیت، شاباش۔ خدا کا پاک کلام پہلی بات ہے زندہ بھی ہے، اور مؤثر سے مراد یہ ہے کہ اثر کرتا ہے۔ جی آگے، دو دھاری تیز تلوار۔ یہ آگ بھی ہے، یہ ہتھوڑا بھی ہے، اور یہ دو دھاری تلوار۔ دو دھاری سے مراد کیا ہوتا ہے؟ دونوں طرف سے کاٹے، اس طرف کو چلے پھر بھی کاٹے، اور اس طرف کو چلے پھر بھی۔ اور جب کوئی چیز کٹتی ہے نا، جو کٹتی ہے تکلیف اسے ہی ہوتی ہے۔ جس پر ہتھوڑا برستا ہے اسے ہی پتا ہے کہ اس کی ضرب کتنی، جس کو آگ لگتی ہے اسے ہی پتا ہے اس کی تپش کتنی، اور جس تلوار کاٹتی ہے اسے پتا ہے کہ یہ کتنی تیز ہے۔ اور یہ پاک کلام کی خوبی ہے کہ یہ تلوار کی طرح ہے۔ اور یہ کیوں ہے بیٹا؟ آگے پڑھ دیں جی آگے۔ جدا کر کے گزر جاتا ہے۔ کیا کبھی دل کے خیالوں تک کو جان لیتا ہے؟ کیا کبھی آپ نے پاک کلام کو اس طور سے لیا ہے؟
کیا کبھی اس طور سے آپ نے خدا کے پاک کلام کو قبول کیا ہے؟ پہلی بات کہ خدا نے اپنے پاک کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ شہد کی طرح میٹھا ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہتھوڑے کی طرح برستا ہے، اور یہ آگ کی طرح جلا کر راکھ کر دیتا ہے، اور یہ تلوار کی طرح کاٹ کر دو حصے کر دیتا ہے. آج ذرا ضرور اپنی زندگی پر غور کریں. آپ پاک کلام کو کس طور سے لیتے ہیں؟ کیا آپ غریب ہیں؟ کیا آپ شکستہ دل ہیں؟ اور کیا آپ واقعی خدا کے پاک کلام کو سن کر کبھی کانپے ہیں؟ کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ آج یہ پاک کلام کا حصہ میرے لیے؟ کیونکہ جو گناہ آپ کی زندگی میں پایا جاتا ہے، اگر پاک کلام اسے پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے تو آپ کو ضرور کانپنا چاہیے کہ اگر میں ایک گناہگار ہوں تو خدا کا پاک کلام مجھے جلا کر راکھ کر دے گا. اگر میری زندگی میں یہ گناہ پایا جاتا ہے، یہ ہتھوڑے کی طرح میرے اوپر برسے گا. اور اگر میری زندگی میں گناہ پایا جاتا ہے تو یہ تلوار کی طرح مجھے کاٹ کر دو حصے کر ڈالے. اس طور سے خدا کے پاک کلام کو لینا شروع کر دیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ خدا کے پاک کلام کی اہمیت کیا ہے. ضرور اپنی زندگی میں سوچیں، اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسی بات پائی جاتی ہے، کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی کمی، کوئی ایسی کمزوری، خدا چاہتا ہے کہ آپ اسے دور کریں. خدا چاہتا ہے کہ آپ اسے دیکھیں. جب آگ لگتی ہے نا، آگ نہ صرف جلا کر راکھ کرتی ہے بلکہ آگ صفائی بھی کرتی ہے. کیا کرتی ہے جی؟ آگ کیا کرتی ہے؟ جب سونا آگ میں ڈالا جاتا ہے، چاندی آگ میں ڈالی جاتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ اس میں سے جتنی میل کچیل ہوتی ہے یہ بسم بھی. لیکن آج اگر آگ، خدا کے پاک کلام کو ایک آگ کے طور پر لیں گے، اپنی زندگی میں لیں گے تو یہ آپ کی صفائی ستھرائی کرے گی. اگر ایک ہتھوڑے کی طرح لیں گے تو جب ہتھوڑا برستا ہے تو وہ چکنا چور کر دیتا، شکستہ کر دیتا. اور شکستہ ہونے کا مطلب یہ بھی کہ آپ کے ٹوٹے ٹوٹے ہو جائیں. اور پھر جب تلوار کی بات کریں، یہ جدا کرتی ہے، اور خدا کا پاک کلام آپ کو گناہ سے جدا کرتا ہے. اور اگر زندگی میں خدا کے پاک کلام کو اس طور سے لے لیں گے، بچ جائیں گے. ہمیشہ کی آگ، یہ وہی آگ ہے. پھر یہی آگ کیا ہوگی جو اس وقت آپ کو پاک کرنے کے لیے ہے، جو اس وقت آپ کو ایک گناہگار سے خدا کا بیٹا اور بیٹی بنانے کے لیے ہے. ایک وقت آئے گا کہ یہی آگ جس میں ہم پھینکے جائیں گے بطور گناہگار، یہ بجھنے کی نہیں ہے، جلا کر راکھ کرے گی، تباہ و برباد کر دے گی. اور اس انجام سے پہلے ضرور ہے کہ آج اپنی زندگی پر ضرور غور کریں کہ یہ خدا کا پاک کلام آج میرے لیے ہے. آج اس 2025 میں خدا اپنے پاک کلام کے اس حصے کے ذریعے سے میرے ساتھ کلام کرتا ہے. اور جب آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ خدا کی نگاہ آپ کے اوپر پڑے تو پھر ضرور ہے غریب بن جائیں اس کی حضوری میں. دوسری بات، شکستہ دل بن جائیں اس کی حضوری میں، اور اس کے پاک کلام سے کانپ جائیں. اسے دل سے قبول کریں، اپنی زندگی میں لے کر آئیں. پھر یہی پاک کلام آپ کو ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنانے کا بھی اہل بنا دے گا. لیکن شرط صرف یہ ہے کہ آپ اسے دل سے قبول کر لیں. اور آج خدا نے آپ کو یہ موقع دے دیا ہے، آپ کی زندگی میں خدا نے آپ کو موقع. اور ممکن ہے کہ 2025 ہمیں اسی لیے ملا ہے تاکہ ہم خدا کے پاک کلام کو سب سے زیادہ اہمیت دینی شروع کر دیں، اور اس سے بھی بڑھ کر نہ صرف اہمیت دینی شروع کر دیں، اس سے بھی بڑھ کر اسے اپنی عملی زندگی میں بھی لے کر آئیں تاکہ ہمارے اعمال کے ذریعے سے ہمیشہ خدا کے نام کو عزت اور جلال ملتا رہے. ہمارا خدا اس پیغام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے. آمین.